السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان گویا کہ ہمارے سر پر آ چکا ہے۔ کچھ ہی دن باقی ہیں کہ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو رمضان نصیب فرمائے اور رمضان کی قدردانی بھی نصیب فرمائے۔ دیکھیے، رمضان سے پہلے جو کچھ کرنے کے کام ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیجئے تاکہ رمضان گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت یہ ہے، بلکہ کام یہ ہے کہ ہم اپنے دنیا کے جتنے بھی کام ہیں جو ہمارے بازار سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہمارے دیگر ضروری امور ہیں جن کو ہمیں کرنا لازمی ہے، جو ہمیں گویا کہ ایک طرح سے نیسیسری ہے ہمارے لیے، اس کو ہم پہلے سے نپٹانا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ کو کپڑے سلوانے ہیں، ظاہر سی بات ہے کپڑے سلوانے ہیں، آپ کو عید میں کپڑے بنیں گے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے، تو پھر اس بات کا لازمی اہتمام کر لیں کہ یہ کام رمضان المبارک سے پہلے کر لیں۔ نہ یہ کہ رمضان میں آپ گھر سے نکلیں اور جائیں اور کپڑے خریدیں اور کپڑے خرید کر پھر سلوائیں، یہ رمضان المبارک کے قیمتی اوقات کو ضائع کرنا کہلائے گا۔ اس لیے اس سے بچنے کا اہتمام کریں، پہلے ہی یہ سارے کام کر لیں۔ نمبر 2، دوسرا کرنے کا بہت ضروری کام یہ ہے کہ اپنے جو کاروباری جتنے مشاغل ہیں، یعنی آپ اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کوئی تجارت کرتے ہیں، تو کوشش کر کے اس کو تھوڑا سا ریڈیوس کر دیں اور کوشش کر کے اس کو سمیٹ لیں تاکہ رمضان المبارک میں یکسوئی سے عبادت کا موقع آپ کو نصیب ہو جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں کام چھوڑ دو، تو پھر ایک بات بتائیں ہم کیسے کمائیں گے؟ جواب بہت آسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یکسوئی اختیار کرنا یہ رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ آپ اگر ایسا کریں گے تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے گا، اور برکت وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے اماؤنٹ میں بڑے سے بڑے کام بنا دیا کرتا ہے۔ اس کا اندازہ انہی لوگوں کو ہوگا جو برکت کے نظام کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا برکت کے نظام کو سمجھتے ہیں۔ آج پوری دنیا کثرت کے نظام پر ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ زیادہ آئے، وہ زیادہ آنے میں کامیابی سمجھتی ہے، جبکہ مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جو آئے برکت کے ساتھ آئے، تو اس کا نفع بے انتہا زیادہ ہوگا۔ تیسری بات بہت اہم یاد رکھنے کی یہ ہے کہ رمضان المبارک میں چونکہ اللہ کی عبادت کثرت سے کرنی ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، تلاوت ذکر عبادت میں لگانا ہے، اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم شعبان سے اپنی عبادت کو تھوڑا سا بڑھا دیں تاکہ ہم رمضان المبارک میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں، خود کو تیار کر سکیں، پریپیئر کر سکیں۔ تو یہ کام شعبان کے مہینے میں کرنا شروع کر دیں۔ چوتھی بڑی بنیادی بات جو ہے جس کو ہمیں یاد رکھنا ہے خاص کر رمضان کے لیے، کہ رمضان سے پہلے اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ ہم کو اپنے کرم سے رمضان المبارک کی قیمتی ساعات کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یعنی اے اللہ اپنے کرم سے رمضان کی جو مبارک گھڑیاں ہیں ان میں ایک گھڑی بھی ہم سے ضائع ہونے نہ پائے، بلکہ ہر لمحہ اللہ کی یاد میں، عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں اور دعاؤں میں اور صدقہ اور خیرات کرنے میں یہ ہمارا گزرے، بیکار ادھر ادھر کے واہی تباہی چیزوں میں اللہ تعالی ہمارے وقت کو برباد ہونے سے بچا لے۔ اچھا، اگلا کام یہ کرنا ہے جو میں کہوں گا کہ آخری کام ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ انسان کے لیے خوش قسمتی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس میں روحانیت اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ اگر انسان اس مہینے کو وصول کرے تو پھر ایک کام بہت ہی لازمی بن جاتا ہے ہمارے لیے کہ اپنے جسم کو بھی تندرست رکھنے کی کوشش کریں تاکہ جسم کی تندرستی کے ذریعے سے آپ عبادت پر قادر ہو سکیں۔ یعنی خدا نہ کرے اگر آپ نے اوور ایٹنگ کرنا شروع کر دی، شعبان کے مہینے میں رمضان سے پہلے خوب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور خدا نہ کرے طبیعت خراب ہو گئی یا کوئی عارضہ ہو گیا یا کوئی اور بیماری ہو گئی اور رمضان کی قیمتی گھڑیاں ہم سے ضائع ہو گئیں، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ ان کاموں کو رمضان سے پہلے ضرور کریں، ضرور کریں، ضرور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے اور اللہ تعالیٰ وہ مبارک موقع ہم کو بار بار نصیب فرمائے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سب کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے رمضان المبارک کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔